جس سے ہماری نجات، ہماری حیات اور ہمارا جی اٹھنا ہوتا ہے، جس سے ہم بچائے گئے ہیں اور مخلصی حاصل کرتے ہیں۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم مقامی طور پر پاک صلیب کی سربلندی یا سرفرازی صلیب کی عید مناتے ہیں۔ 14 ستمبر کو یہ عید منائی جاتی ہے۔ ہم آج اپنے پیرش میں اس جمعہ کو مرہون سے خاطر رکھتے ہوئے اس عبادت کو خداوند کے حضور ادا کرتے ہیں اور پاک صلیب کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم مسیح خداوند کی صلیب پر فخر کریں، کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا نشان ہے، اسی سے ہماری نجات ہے۔ اور ہم مسیح خداوند کی صلیب پر مصلوبیت کو یاد کرتے ہوئے آج اسی صلیب پر بڑے فخر اور شان کے ساتھ اس کا فخر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر مر کر ہمیں نجات دے دیتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اس عبادت میں جب پاک صلیب کی تعظیم کی رسم بھی ادا کریں گے، پاک صلیب کو پاک بوسہ بھی دیں گے، یہ ہماری نہ صرف عقیدت ہے بلکہ ہمارے ایمان کا ایک خوبصورت اظہار بھی ہے۔ ہم آج کی اس عبادت میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ شامل اور شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے عزیزوں، ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی عبادت خدا کے حضور پیش کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے خیالوں اور گناہوں اس طرح سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس سے مقدس ہماری ہمیشہ ہماری سب رشتوں اور مقدس ہو، اور آپ سب سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ خدا قادر مطلق باپ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ آئے خدا رحم کر، آئے خدا رحم کر، آئے مسیح رحم کر، آئے مسیح رحم کر، آئے خدا رحم کر، آئے خدا رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر ایک بات کی سامانی، اے خدا آسمانی بادشاہ، خدا ہمارے باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا کے بیٹے یسوع مسیح، اے خدا کے بہرے آپ کے بیٹے جو جہان کے نمک پکارے جاتا ہے، ہم پر رحم کر، جو جہان کے نمک پکارے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر، جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو یہ تیرا قدوس ہے، تو یہ تیرا غلام ہے، تو یہ تیرا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ آمین۔ ہم دعا کے لیے اپنی سروں کو جھکائیں۔
اے پیارے باپ خدا، تیرا اکلوتا بیٹا تیری مرضی کے مطابق صلیب پر قربان ہوا تاکہ بنی نوع انسان اس کی قربانی کے وسیلے سے رہائی پائے۔ عطا کر کہ ہم اس کی زندگی میں پاک صلیب سے آگاہ ہو کر آسمان میں ہمیشہ کی نجات اس سے پانے کے لائق ٹھہریں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روز پر اس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ پاک صلیب کی سربراہی کے موقع پر کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حضرت کی کتاب سے۔ ان دنوں بنی اسرائیل نے طور سے بحر قلزم کے رستے پر کوچ کیا تاکہ ادوم کے ملک سے گھوم کر جائیں، اور اس سفر کے سبب سے لوگوں کے دل تنگ ہوئے اور لوگ خدا اور موسیٰ کے خلاف بولے اور کہا، تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا تاکہ ہم بیابان میں مر جائیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے لیے نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے، اور ہمارے دل اس ہلکے کھانے سے نفرت کرتے ہیں۔ تب خداوند نے آج کے ساتھ لوگوں کے درمیان بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت لوگ اسرائیل میں سے مر گئے۔ تب لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا کہ ہم خداوند کے اور تیرے خلاف بولے، سو تو خداوند سے دعا مانگ کہ وہ سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ تب موسیٰ نے لوگوں کے واسطے دعا مانگی تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ تو ایک سانپ بنا اور اس کو ایک بلے پر اونچا کر، تو جو ڈھسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ تب موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنایا اور اس کو بلے پر رکھا، تو ایسا ہوا کہ اگر کسی انسان کو سانپ نے کاٹا اور اس نے پیتل کے سانپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اس لیے خدا نے اسے سر بلند کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری دعوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام 2 باب 6 آیت سے 11 آیت تک۔ اے بھائیوں، یسوع مسیح کی ذات الہی تھی، پھر بھی اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا،
اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرمانبردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالمی اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے، تاکہ ہم کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تم نے اپنی سلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ سدا میں تاریخ کروں گا، اور سدا تجھے یاد کروں گا، سدا میں تاریخ کروں گا، اور سدا تجھے یاد کروں گا۔ خدا کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 13ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع نے نیقودیمس سے کہا، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آج ہم پاک صلیب کی سرفرازی کی عید منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پاک صلیب کی سرفرازی کی عید اور آج کے دن کا تعلق کہ آج ہم بالکل اس طرح کی لطوریاں منا رہے ہیں جس طرح سے پاک جمعے کے روز ہم پاک صلیب کی تعظیم کرتے ہیں، پاک صلیب کو بوسہ دیتے ہیں اور پاک صلیب کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس سال جن حالات میں سے ہم گزرے ہیں، جس وقت کا پوری دنیا نے تجربہ کیا ہے، دکھ کا، موت کا، بیماری کا، ان حالات میں لازم ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہماری سرفرازی، ہماری نجات، ہماری شفا پاک صلیب کے وسیلے سے ہے۔ گو کہ پاک جمعے کو ہم نے بڑی سادگی کے ساتھ جمعہ کی رسومات ادا کی، پاک جمعہ کی تمام رسومات کو بڑی سادگی کے ساتھ ادا کیا، اور ہم واجب طور پر پاک صلیب کی تعظیم بھی نہیں کر سکے۔ جس طرح سے کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ پاک جمعے کے روز ہمیں پاک
دیکھتے ہوئے پاپا اعظم کی جو کانگریگیشن ہے ڈیوائن ورشپ کی یعنی الہی پرستش کی جو جماعت ہے، انہوں نے پاپا اعظم کے ساتھ ہم آہنگی میں اس بات کا اعلان کیا کہ عالمگیر کلیسیا 14 ستمبر کو پاک صلیب کی سرفرازی کی عید منائے اور اس روز پاک صلیب کو جو تعظیم واجب ہے، جس طرح سے ہم پاک جمعے کے روز پاک صلیب کو بوسہ دیتے ہیں، پاک صلیب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح سے کلیسیا اپنی محبت کا اظہار پاک صلیب کے ساتھ کرے تاکہ پاک صلیب کے ساتھ کلیسیا کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، تاکہ پاک صلیب کو دیکھ کر پاک ماں کلیسیا اس بات کو جانے کہ ہم نے کس طرح سے نجات پائی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے وسیلے سے۔ اب جب ہم آج کی عید کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آج کی عید جو ہے کس طرح سے شروع ہوئی۔ جب کلیسیا کا آغاز ہوا تو پاک صلیب ابتدائی کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث تھی۔ بہت سارے لوگ صلیب کو اپنا نشان ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے۔ اسے ابتدائی کلیسیا میں مچھلی کا نشان عام طور پر پاک ماں کلیسیا اپنے نشان کے طور پر استعمال کرتی چلی آئی، لیکن اس لیے کیونکہ پاک صلیب جو ہے وہ اس وقت تمام لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث تھی، کیونکہ پرانے عہد میں یہ لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ جو کاٹ پر لٹکایا گیا، یعنی وہ ملعون ٹھہرا جو صلیب پر لٹکایا گیا ہے، اور وہ جو ہمارا نجات دہندہ ہے جس کے لیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے وسیلے سے زندگی بلکہ کثرت کی زندگی پائی ہے، جب ہم اسے پاک صلیب پر لٹکا ہوا دیکھتے ہیں تو شاید ہم اس بات کا اقرار کرنے سے ڈرتے ہیں۔ شاید ابتدائی کلیسیا اس بات سے خوف زدہ ہوتی تھی، لہذا ابتدائی کلیسیا میں پاک صلیب کو اس طرح سے تعظیم نہیں دی جاتی تھی، لیکن 30ویں صدی میں بادشاہ کانسٹنٹائن نے پاک صلیب کا ایک بہت بڑا معجزہ دیکھا جب اس کی فوج ایک جنگ میں تھی اور وہ شکست کھا رہے تھے، اور اسی شام کانسٹنٹائن نے ایک رویا دیکھی اور رویا میں اس نے ایک بہت بڑی صلیب دیکھی اور صلیب کے سامنے کانسٹنٹائن جھک گیا، اور اس کے بعد جب وہ اپنے آپ کو صلیب کے سامنے سے جھکا دیا، اس کے بعد اس کی فوجوں نے فتح پانا شروع کی، اور اس وقت وہ بادشاہ، وہ سلطنت جو پہلے مسیحیوں کو اعزاز دیتے تھے، انہوں نے صلیب کے وسیلے سے جب فتح پائی تو کانسٹنٹائن نے اپنی ریاست کے لیے اور تمام اپنی سلطنت کے لیے اعلان کیا کہ میری سلطنت کا مذہب جو ہے وہ مسیحیت ہوگی، کیونکہ میں نے پاک صلیب کے وسیلے سے نجات پائی ہے، میں نے پاک صلیب کے وسیلے سے فتح پائی ہے۔ اور پھر اس کی ماں مقدسہ ہیلینا، وہ جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھی اور اسے اس تمام واقعات کا پتا تھا کہ کس طرح سے اس کے بیٹے نے پاک صلیب کی رویا دیکھی، پاک صلیب کے وسیلے سے فتح پائی، تو پھر اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اصلی صلیب کو تلاش کروں گی، میں اس صلیب کو ڈھونڈوں گی جس پر در حقیقت خدا یسوع مسیح قربان ہوا۔ اور وہ اسی وقت اس نے رخت سفر باندھا اور پاک صلیب کی تلاش میں یروشلم کی طرف چلی گئی، اور یروشلم میں اس نے اس صلیب کو پایا، لیکن روایت کہتی ہے کہ جہاں پر وہ صلیب چھپائی گئی تھی، بہت زمین کے نیچے گاڑ دی گئی تھی، وہاں پر جب انہوں نے کھودا تو وہاں سے 3 سلیبیں تھی، اور اب یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے یسوع مسیح کی صلیب کون سی ہے یہ مشکل تھا، اور اس وقت جو یروشلم کا بشپ تھا اس نے مقدسہ ہیلینا کے ساتھ جا کر ان تینوں صلیبوں کو دیکھا، کیونکہ ایک صلیب کے ساتھ وہ کتبہ پڑا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، لیکن پھر بھی مقدسہ ہیلینا اور اس وقت کے جو یروشلم کے بشپ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس صلیب کی
جانیں گے, اسے سمجھیں گے, اور پھر ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ در حقیقت یسوع مسیح کی اصل سلیب کون سی ہے. اور وہ سلیبیں تینوں کی تینوں ایک ایسے شخص کے پاس لے جائی گئی جو بالکل بستر مرگ پر تھا, بالکل مرنے کے قریب تھا. اور جب یسوع کی سلیب جس کے قریب یہ کتبہ رکھا ہوا تھا, یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ, جب وہ سلیب اس کے قریب آئی تو وہ جو موت کے قریب تھا وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا. پھر وہی سلیب ایک مردے کے اوپر رکھی گئی, اور جب اس سلیب کو مردے کے اوپر رکھا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا. اور اس طرح سے انہوں نے پاک سلیب کی اصلیت کو جانا کہ پاک سلیب کون سی ہے, وہ جس پر یسوع مسیح مصلوب ہوا. اور اس وقت سے یہ روایت ہے اور یہ اس عید کا آغاز ہوا کہ ہم پاک سلیب کو واجب عزت دیں, کیونکہ یہی ہماری نجات اور یہی ہماری فتح ہے. اور اس کے بعد پاک سلیب نے سرفرازی پائی, وہ نشان جو ابتدائی کلیسیا میں شاید دکھ کا وسیلہ تھا, شاید ان کے لیے شرم کا وسیلہ تھا کہ ہمارا خدا پاک سلیب پر ایک مجرم کی موت مرا, وہی اس سلیب کو لے کر گلیوں اور بازاروں میں نکلے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہماری نجات کا نشان یہ سلیب ہے. اور اس وقت سے پاک کلیسیا مسیح مصلوب کی منادی کرتی ہے, اور پولس رسول اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہوں. اب جو نکتہ جس کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اکثر اوقات سلیبیں دیکھتے ہیں, لیکن ہم جو سلیب جس سلیب کی ہم بات کرتے ہیں وہ سلیب جس پر مسیح مصلوب ہوا, جس پر یسوع مسیح کی شبیہ ہے, جس پر ہم خدا یسوع مسیح کا پاک اسٹیچو دیکھتے ہیں, ہم اس پاک سلیب کی بات کرتے ہیں. کیونکہ سلیبیں تین پائی گئی تھی, ان میں سے وہ جس پر مسیح مصلوب ہوا, جس پر یسوع کی شبیہ پائی جاتی ہے, جس پر کروسی فکس یعنی یسوع مسیح کا بدن ساتھ میں ہوتا ہے, ہم اس پاک سلیب کی تعظیم کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اسی سلیب کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے. میرے عزیزو, آج اگر ہم آپ کی زندگی میں دیکھیں تو اسی سلیب نے ہمیں نجات دی ہے, ہمیں زندگی دی, اور یہ سلیب ہمیں ہمیشہ زندگی دیتی چلی آئی ہے. کیوں ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں, اور کیوں وہ سلیب جس پر یسوع مسیح کی شبیہ پائی جاتی, ہم اس سلیب کی بات کیوں کرتے ہیں. میرے عزیزو, سلیب جب ہم اس پر یسوع مسیح کی شبیہ کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری نجات کس طرح سے ممکن ہوئی. خالی سلیب دے کے سانو پتہ نہیں لگ رہا یسوع کنے سولی تے کڈیا گیا سی, ہمیں اس دکھ کا, اس مصیبت کا, اس مشکل کا, ان دکھوں کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب اس پر مسیح مصلوب کی شبیہ ہمیں نظر آتی ہے, اس کی مصلوبیت ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے, تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم بچائے گئے ہیں, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا پیار کیا گیا ہے. آج کی انجیل مقدس میں مقدس پولس اور مقدس یوحنا آج کی انجیل مقدس میں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزو, خدا یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر صلیب پر ہماری خاطر مر کر ہمیں زندگی بخشی ہے, اس نے ہمیں بچایا ہے. ہم اس صلیب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ سانو پیار کے نہ کیا گیا ہے, کس حد تک ہمیں چاہا گیا ہے, کس حد تک ہماری خاطر, ہماری محبت کی خاطر کس حد تک خدا نے کیا ہے کہ اس نے اپنی جان تک قربان کر دی. آج جس کپڑے کی ہم زیارت کریں گے, جب میں نے اس کپڑے کو اپنی آنکھوں کے سامنے اوریجنلی دیکھا تو اس کپڑے کے مختلف حصوں کی تصاویر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر کے ایک بہت بڑا ہال ہے, بہت بڑا کمرہ ہے, وہاں پر علیحدہ علیحدہ ایک ایک حصے کی تصویر اور اس کے نیچے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کہ یہ کس جسم کے کس حصے کی تصویر ہے. یہاں پر خدا نے یسوع مسیح کے کوڑا لگا تھا یا نیزہ لگا تھا, کچھ بھی, تو وہ نیچے لکھا ہوا ہے. اس وہاں پر ایک تصویر نے مجھے بہت متاثر کیا, مجھے اپنے مسیحی ہونے پر فخر ہوا اور مجھے اس بات پر فخر ہوا کہ میں پیار کے نہ کیا گیا ہے. اور وہ بھی جہاں پر خدا نے یسوع مسیح کو نیزہ لگا.
کیونکہ سپاہی نے جب وہ نیزہ مارا تو سجے بنے اکڑوں کے دائیں طرف سے بائیں طرف، جب اس نے نیچے سے نیزہ مارا تو اس کی نوک جو ہے، نیزے کی نوک وہ یسوع مسیح کے دل میں جا کر لگی اور اس کے جسم سے خون اور پانی بہہ نکلا. یہ ایویلی ایپلی تھی اور اس کے جسم سے خون اور پانی بہہ نکلا. ادھر جسم کی جنا خون کے پانی سی ایک ایک قطرہ شادی کا کروا دیا. اتنی محبت کو کسی سے نہیں کرتا کہ اپنی جان تک اپنے دوستوں کے لیے دے دے. اور جب اس کپڑے پر ریسرچ کی گئی اور اس کپڑے کے ریزلٹس رکھے گئے تو انہوں نے کہا کہ جدو اس بندے کو دفن کیتا گیا سی، اس بندے دے جسم خون دا ایک قطرہ باقی نہیں سی. جسم دے کتے جڑا خون سی اور صرف اسی جگہ جمیا ہوا سی. اس کے بدن میں خون کا ایک قطرہ باقی نہیں تھا. اتنی محبت کوئی کسی سے کیسے کر سکتا؟ کوئی جڑا محبت سے دیوانہ ہو جائے. اور مسیح نے ہمارے ہم سے اس حد تک محبت کی ہے کہ اس نے اپنی جان تک ہمارے لیے قربان کی. کیا ہم اس کی پاک صلیب کو دیکھ کر اس کی محبت کا احساس کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بچایا گیا ہے، ہمیں کس طرح سے زندگی بخشی گئی ہے؟ آج جب ہم سرکار کے صلیب کی عید مناتے ہیں، اس صلیب پر نگاہ کریں اور اپنی نجات پر فخر کریں، اس کی محبت پر فخر کریں اور اپنے مسیحی ہونے پر فخر کریں اور اپنے زندگی میں اس صلیب کو اولین درجہ دیں تاکہ اس پاک صلیب کی محبت میں ہم اور گہرے ہوتے جائیں. جس صلیب کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں، اس صلیب کی محبت میں اور گہرے ہو کر اس صلیب کو دنیا کے سامنے رکھیں تاکہ دنیا بھی اس صلیب کے وسیلے سے نجات، زندگی بلکہ کثرت کی زندگی پائے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے چند ہم اپنے سروں کو جھکائیں، پاک صلیب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے قرآن کی محبت اور قرآن کے پیار پر غور کریں. اپنے تمام تر دکھ مشکلات اس کی پاک صلیب کی سپردگی میں دے دیں. رسولوں کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر قربان ہوا اور اس کے صلیب پر قربان ہونے کے وسیلے سے ہم نے زندگی پائی. رسولوں کا عقیدہ. اپنی دعائیں مناجات جو آج ہم لے کر خدا کے گھر میں آئے، خدا کے حضور پیش کریں. ہم دعا کریں اپنے روحانی باپ فرانسس کے لیے، تمام بشپ صاحبان کے لیے کہ خدا سے دوسرا رسولی خدمت کے لیے انہیں اپنے فضل اور برکت سے معمور کریں. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند کا صلیب کی عید کے موقع پر ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو ہر مصیبت سے ہر وقت سے بچائے. عزیز و دعا کرے. ہم دعا کریں اپنے مظلومین بہن بھائیوں کے لیے، مراد مٹو، نزیرہ بیگی، پیٹر بھٹی، جارج بھٹی، برتے فرانسسکا، پترس، پولوس، فریزا، ڈومنک اور تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے جن کے لیے ناموں کے لیے کہا گیا ہے
کہ خداوند نے اپنی علامت عطا کرے اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ ہاں وہ لوگ جو اب خداوند کے حضور شکر گزاری کی عبادت پیش کرتے ہیں، جوسفین یوسف اور سونیا کی شفا سے تندرستی کے لیے، کلارنس ڈوگرا، لوکس پطرس، کاشف جمیل اور تسنیم لارنس کی شفا سے تندرستی کے لیے، نمبردار اگسٹن جوزف کی شفا سے تندرستی کے لیے، ہمایوں بھٹی اور سنیتا کے خاندان کے لیے کہ خداوند ان خاندانوں کی شکر گزاری کو قبول کرے، اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا کریں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو بیمار ہیں اور جنہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا ہے کہ خداوند نے شفا صحت تندرستی عطا کرے، اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ ہمیشہ تجھ پہ فخر کرتے رہیں اور تیری شہادتوں کو ماننے والے بنے اور تیرے آگے معافی مانگنے کے لائق بنے، تیرے پاک نام کو جلال عزت میں عزیز خاصیت سے دعا کریں۔ ہم دعا کریں اپنی زندگیوں کے لیے کہ خدا قدوس باپ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ پاک صلیب کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور پاک صلیب کے سامنے جھکتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے جو بڑے ایمان اور یقین سے ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں کہ خدا قدوس باپ ان کی تمام دعاؤں اور منتوں کو سنیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت اور تمام شفقتوں کے سرچشمے، جو دعائیں ہم تیرے بچوں نے بڑی عزت اور استقلال کے ساتھ تیرے حضور پیش کی اور وہ جو ہمارے دلوں میں ہیں، فضل بخش کا منتظر اپنی زندگیوں میں دیکھتے پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے ہماری کھڑی رہے گی۔ ہم گیت نہیں گائیں گے۔ دیکھو صلیب دیکھو جس نے ہمیں بچایا، ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا۔ دیکھو صلیب دیکھو جس نے ہمیں بچایا، ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا۔ دیکھو صلیب دیکھو جس نے ہمیں بچایا، ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا۔ ہم سب گروپی ہوں گے چند لمحے اور اپنی دعائیں پاک صلیب کی پرتگی میں دیتے ہیں۔
तस्लीम की बोसी की रस्म बाद में अदा की जाएगी, निगरानी का गीत होगा और निगरानी दुआ करें कि हमारी ये कुर्बान खुदा ताला के पाक के हुजूर में मकबूल खुदा हमारे खुदा बख्श दे कि नजराना सलीबी कुर्बान गाह पर सारी दुनिया की खता उठाकर हमें भी सारी खताओं से पाक करे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान देना हम ध्यान करते हैं। खुदा ने खुदा का शुक्र है, ये वाजिब है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने सलीब की लकड़ी को इंसान की निजात का जरिया ठहराया ताकि जहाँ से मौत की इब्तिदा हुई वहाँ से जिंदगी दोबारा हासिल हो, और जो दर्द के जरिए गालिब आया वो दर्द के ही जरिए मखलूक हो। मसीह हमारे गुलाम के वसीले से जिसकी मार्फत फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों की जुमायत ये कहते हुए तेरी हम दोस्त सना करती है। आसमान और ज़मीन तेरी ज़ात से महमूद है, आने वाला प्रभुशाना तुम्हारे नाम से आता है, आने वाला प्रभुशाना।
اے میرے باپ تو آتے ہی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر پاکوں کو دے تاکہ یہ نذرانے پاک اور مبارک اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ خدا یسوع مسیح نے دودھ کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی اس نے شکر کیا روٹی کو اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد میں کا پیالہ پیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور اب یہ ہے نہیں کہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا پیٹ بس احباب، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر کر تیری عبادت کریں۔ آج کے ساتھ پوجا کرتے ہیں، بخش دے کر مسیح کا بدن اور خون دے کر روز قدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ اندریاس اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کام اور محبت کا عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں بہنوں پر نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے اسی طرح جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، مقدس یوسف، مبارک رسولوں اور سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں اس قادر مطلق خدا باپ کو روز قدس کی وحدانیت میں قابل عزت اور تعظیم شایان ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان پر بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو ہمارے خدا نے ہمیں خود سکھائی ہے۔ شفقت کی توفیق اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت غم سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ آمین۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سامنے چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ذات کی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے دوسرا اپنی لحاظ پر میرے مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور ہمارے زندہ خدا یسوع مسیح کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملائشہ
पाठ करने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आए खुदा के बड़े, आए खुदा के बड़े, मेरे जिंदगी ये है खुदा का भला, हमारा खुदा यीशु जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। मुबारक है मुसा जो बड़े की इस पाक ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का वचन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। Hey,
खुदावंद यीशु मसीह के जो को छुआ और अपनी बीमारियों से कमजोरियों से शिफा पाई। और इस मोमिन नबी सलीब की पाक ताज़ीम की रस्म अदा की जाएगी। हम दोनों बहन तो सलीब लेकर यहाँ सामने खड़े होंगे। दो लाइनों में आप तमाम मोमिन पहले नजरा हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान बाप खुदा, हम तेरे बेटे मसीह खुदावन के पाक बदन और खून में शरीक होकर आजिज़ी के साथ तुझसे ये दुआ करते हैं कि हमें अपनी जिंदगी बख्श सलीब के जरिए छुड़ाकर क़यामत के जलाल को पहुंचा दे। हमारी ये दुआ कबूल कर, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। खुदा आप सबके साथ हो और खुदा का जन्म से बाप और बेटे और रूह कुछ की बरकत आज से लेकर हमेशा तक हम सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, खुदा की खुशी और सलामती में बैठे हैं। ये मैंने ट्रेन करवा ली है क्योंकि ये बाहर लगाने से काफ़ी ना खराब हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, अगर आप करीब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको खुदा यीशु मसीह का पूरा बदन जो है वो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे खुदा यीशु मसीह के बाजू है, कहाँ पे खुदा यीशु मसीह का बदन मुबारक है, कहाँ पे वो नेज़ा वगैरह जो है वो लगा है। और अगर आप इसे छूना चाहते हैं जरूर छूइए, अपने लिए शिफा के लिए दुआ कीजिए। और ये यहाँ पे उस बिशप की मोड़ और साइन है जिन्होंने ये कपड़ा जो है वो हमें दिया है। और इस तरफ जो है वो पाक स्लीव के साथ जुड़े हुए दूसरे बरकत हैं जिनमें सबसे पहले इस तरफ दरियाए उर्दन का पानी है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया था। उसके साथ ही कलवरी पहाड़ की मिट्टी है जिस पहाड़ पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी। उसके साथ जैतून का तेल है जो उसी जैतून के बाग से है जहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने आखिरी शाम दुआ की। और उसके साथ बखूर है, ये जहाँ पे खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई उसे नेटिविटी चर्च कहा जाता है, वहाँ का ये बखूर है। तो ये चार बरकत है। और ये लकड़ी जो है ये गतसमनी बाग जहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने आखिरी शाम दुआ की, ये उस बाग की लकड़ी की स्लीव है जो इसमें लगाई गई है। तो इनको भी मैंने ट्रेन करवा दिया क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी मांगते हुए काम खराब हो जाए। तो ये इसलिए है ताकि हम सब देखकर ज़ियारत करके शिफा और बरकत पा सकें। तो अभी ये बरकत वहाँ पे रखेंगे और 5 स्लीव यहाँ पे होगी। 5 स्लीव एक साइड पे हम पकड़ के खड़े होंगे और फिर आप इनकी ज़ियारत भी कर सकते हैं और 5 स्लीव को गोसा भी दे सकते हैं। अभी पहले गीत गाएगी और हम अपनी रस्म शुरू करेंगे। गा सकते हैं हमारे जहाँ लेकर खड़े होंगे तो अपनी हदियत आप उसमें डालते हैं।
Yeah.